اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں آج آپ سے آزادی کے متعلق بات کرنا چاہتی ہوں۔ آزادی سے آزادی، آزادی سے آزادی میں اور کے لیے آزادی۔ مثال، بے شک ہم رشتوں میں آزاد ہوتے ہیں، خدا کی ستائش اور پرستش کے لیے آزاد ہوتے ہیں، ہم ناخوش حالات میں آزاد ہوتے ہیں، ناخوشگوار حالات میں جب ہم برے حالات سے آزاد ہونے کے لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے جذبات کو خود کو کنٹرول نہ کرنے دینے سے آزاد ہوتے ہیں، حسد سے آزاد، خود ترسی سے آزاد، اور کھانے پینے میں زیادتی سے آزاد، اور اسی طرح کئی اور۔ ایک مثال یہ کہ آپ دوسروں کا سامنا کرنے کے لیے آزاد ہیں تو بھی تابع رہنے کے لیے آزاد ہیں۔ کمرے کے اس طرف ہونے والے لوگوں کو زیادہ سمجھ آ رہی ہے۔ آپ کسی ایسے شخص کا سامنا کرنے کے لیے آزاد ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، لیکن آپ کسی ایسے شخص کی تابعداری کرنے کے لیے بھی آزاد ہیں جسے خدا نے آپ پر مقرر کیا ہے۔ لیکن ایک کام جو ہم نہیں کر سکتے وہ ہے چیخنا کہ میں پیدائشی آزاد ہوں، میں وہی کروں گا جو میں چاہوں گا، میں آزاد ہوں۔ میں واضح طور پر بتاؤں گی کہ یہ آزادی نہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ کوئی بھی ہر شخص وہ کام جو وہ چاہتا ہے کر کے ہمیشہ کی زندگی کی توقع نہیں کر سکتا۔ آمین۔ آپ کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے آزاد ہیں لیکن پیٹو ہونے کے لیے آزاد نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی نجات یافتہ اور نئے سرے سے پیدا ہے اور پاک روح سے معمور ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ وہ یہ کہے کہ اگر میں نے بسکٹ کھایا تو میں پورا ڈبہ ہی کھا جاؤں گا، اور اگر میں نے ایک چپس کھایا تو پورا پیکٹ ہی کھا جاؤں گا۔ میرا مطلب ہے، آپ نے کبھی یہ سنا؟ یہ کس قدر عجیب لگتا ہے۔ میرا مطلب ہے اگر آپ فرائز پر اور بسکٹ پر قابو نہیں پا سکتے تو یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ ایسے ہی کہہ رہی ہوں۔ اب آج شام ہم مل کر جانیں گے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ غلط تصورات رکھنا ہے۔ یسوع نے ہمیں پہلے ہی آزاد کر دیا ہے، لیکن جیسا ہمارا ایمان ہوتا ہے اس سے اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ ہم کیسی زندگی گزاریں گے۔ اور اسی طرح جب تک آپ بسکٹ کھانے کو نہ نہیں کہہ سکتے، یا اگر آپ ایک کھاتے ہیں، اوہ میرے منہ میں چاکلیٹ کا ٹیسٹ آ رہا ہے، میں تو پورا کھا جاؤں گا، آپ جانتے ہیں۔ اگر آپ کا ایمان ایسا ہے تو ذرا اندازہ کریں کہ کیا ہوگا آپ کے لیے آپ کے ایمان کے مطابق ہوگا۔ میں نے اس حوالے کے متعلق اس ہفتے بہت غور کیا، کچھ مختلف صورتحال اور حالات کے متعلق سوچ رہی تھی جن سے میں واقف تھی، اور میں آپ کو سچ کہتی ہوں کہ ہم جو کچھ ایمان رکھتے ہیں وہ بے انتہا اہمیت کا حامل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنی سوچ کو تھوڑا بہت تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ اور صرف اپنی سوچ کو تھوڑا سا تبدیل کر کے دیکھیں۔ میں کئی برس تک لڑتی رہی، میں ایک جھوٹ کا یقین کرتی تھی کہ میں اپنی ماضی پر غالب نہیں آ سکتی۔ میرے والد نے مجھے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، اور میری ماں نہیں جانتی تھی کہ میری مدد کیسے کرے، وہ اس سے ڈرتی تھی، لہٰذا اس نے کچھ نہ کیا۔ میں نے اپنی زندگی میں آنے والے پہلے شخص سے شادی کر لی، اس نے میرے ساتھ اور بھی بدسلوکی کی، اور یہ بالکل ایک ڈراؤنا خواب تھا، ایک کے بعد دوسرا۔ لہٰذا میں سوچتی تھی کہ میں یہ یقین کرتی تھی کہ میری زندگی ہمیشہ دوسرے درجے کی ہوگی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کی بدولت میرا یقین تھا کہ میں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی۔ خیر، میں کیا سوچتی تھی کہ میں کبھی اس پر غالب نہیں آؤں گی، لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ میں اس پر غالب آ بھی نہیں رہی تھی۔ لیکن میں نے سیکھا کہ کلام پر اس سے زیادہ ایمان رکھوں بنسبت اس کے جو میں محسوس کرتی ہوں، یا جو میں دیکھتی ہوں، یا جو لوگ مجھے بتاتے ہیں۔ جب میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ میرا آغاز تو اچھا نہ تھا لیکن میرا انجام اچھا ہوگا، جب میں نے یہ کہنا شروع کیا
खुदा मेरे तमाम बिगाड़ दुरुस्त कर सकता है और इनमें से हकीकत में भलाई पैदा कर सकता है और मुझे एक बेहतर शख्स बना सकता है जो मैं बन सकती थी अगर ये सब कुछ ना होता। तो देखें, तब ये वकूफ पजीर होना शुरू हुआ, लेकिन आपको यकीन करना सीखना होगा। सुनिए, ईमान, ईमान, आपका ईमान क्या है? क्या आपको यकीन होता है कि लोग आपको पसंद नहीं करते? वो आपको पसंद नहीं करेंगे। मैं थोड़ी बेवकूफ हूं क्योंकि मैं सोचती हूँ कि सब मुझसे मोहब्बत करते हैं। और आप जानते हैं कि जो खत हमें लोगों की तरफ से मिलते हैं, इनमें वो कहते हैं कि ऐसा नहीं। खैर, वो मुझे ऐसे खत देते भी नहीं, लिहाजा आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं क्योंकि मेरे लोग मेरी हिफाजत करते हैं। आमीन। हम इस ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। आप जानते हैं, नफरत करने वाले नफरत करेंगे और शिकायत करने वाले शिकायत करेंगे। लिहाजा खुद को पैसा खर्च करने में आजाद करें, तो भी खुद को कर्ज के बंध में बंधने से भी आजाद रखें। दिलेरी और सादगी से बोलने में मैं आजाद हूं, तो भी बदतमीजी और शेखी से बोलने से भी आजाद रहें। मैं आपको बता रही हूं कि मैं कई बरस तक ऐसी ही रही। मेरा मतलब है, मैं हर वक्त लोगों को ऐसी बातें कह रही थी जो नहीं कहना चाहिए था और लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचा रही थी जो दुरुस्त नहीं। खैर, मैं बस ऐसी ही हूं। मैं ऐसी हूं, मेरी शख्सियत ऐसी ही है। मैं एक साफ गो शख्सियत हूं। अच्छा, आप जानते हैं कि आप क्या हो सकते हैं? आप एक साफ गो शख्स हो सकते हैं, तो भी ये सब कुछ मोहब्बत में कर सकते हैं। देखें, बात यह है कि मोहब्बत सब चीजों पर गालिब आती है। मेरा मतलब है कि ये एक ऐसी चीज है कि सब कुछ पलट कर इसी पर आता है। सब कुछ मोहब्बत ही में है, वरना आजादी नाम की कोई चीज नहीं है। अगर हम किसी ऐसी चीज के करने में आजाद नहीं जो दूसरों के लिए बाइस बरकत हो, तो हम वो करने के लिए आजाद नहीं जो हमें करना चाहिए। हमें ये कहने में हर वक्त आजाद होना चाहिए कि मैं जानती हूँ कि मैं सब कुछ करने के लिए आजाद हूँ, लेकिन मैं इस बात का इंतखाब करूंगी कि ऐसा ना करूँ, क्योंकि मेरा ईमान है कि मेरा ऐसा करना आपके जज्बात को मजरूह करेगा। अब हम आज की दुनिया में एक हकीकी बिगाड़ को देखते हैं जो मेरे हुकूक, मेरी आजादी से पैदा होता है। मेरा मतलब है कि हत्ता के आजादी राय भी एक अहमकाना इंतहा को छू रही है जो कि नाकाबिल यकीन है। सबसे पहले तो हमारे पास जो कवानीन है, ये सब खुदा के कलाम को बुनियाद बनाकर कायम किए गए हैं, लेकिन अब इनकी तशरीह इस तरह नहीं की जाती। लेकिन जब इन्हें लिखा गया तो उनकी बुनियाद खुदा के कलाम पर रखी गई थी। और आज बहुत से लोग आजाद होना चाहते हैं, लेकिन हो ये रहा है कि वो आपकी आजादी छीन लेने में ज्यादा खुश है बजाय इसके कि अपनी आजादी हासिल करें। उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि वो किसी के जज्बात मजरूह करते हैं जब तक कि उन्हें वो नहीं मिल रहा जो वो चाहते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। आजादी एक एजाज है, लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। आप जितने ज्यादा आजाद होंगे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप पर होगी। मैं आज रात इस जगह पर जो भी चाहूं वो करने और कहने के लिए आजाद हूं, क्योंकि इस वक्त इस लम्हे के लिए मैं यहां बाख्तियार हूं। लेकिन इससे मेरे अंदर ये एहसास पैदा नहीं होता कि मैं कोई बड़ी चीज या ताकतवर हूं। मुझे इससे खौफ आता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं खुदा को जवाबदेह हूं। लिहाजा मैं जो चाहूं वो सब नहीं कर सकती। अगर मैं अपनी मुलाजमत जारी रखना चाहती हूं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि खुदा लोगों को मुलाजमत से निकालने में बहुत अच्छा है। सुनिए, आप सोचते हैं कि आपका बॉस बहुत सख्त है। आप में से कितने समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूं? आप ऐसा नहीं कर सकते। मोहब्बत को ही हमारा सब कुछ और बुनियादी हदफ होना चाहिए। हम अपने मुस्तकबिल के लिए बड़े ख्वाब देखने के लिए आजाद हैं, लेकिन हम इंतजार के दौरान सब्र करने के लिए आजाद हैं। हम वो सब बनने में आजाद हैं जो हम बन सकते हैं। हम तब्दील होने के दौरान खुद से लुत्फ अंदोज होने के लिए आजाद हैं। हम जो है वैसे ही रहने में आजाद हैं, तो भी जानते हैं कि हमें मुस्तकिल तौर पर तब्दील होने की जरूरत है। लेकिन मैं तो ऐसा ही हूं। और खैर, अपना मवाजना इससे ना करे जो यहाँ है, और अगर ये वो नहीं जो यहाँ है, तो फिर आप जहां हैं वहीं पर खुद से लुत्फ अंदोज होते हुए खुदा से कहते रहें कि आपको तब्दील करे। हम एहसास जुर्म और लानत से आजाद हैं, लेकिन हम इस बात में भी आजाद हैं कि बहुत हसास हो और पाक रूह को इजाजत दे कि हमें इस वक्त छुए जब हम कुछ गलत करें। देखिए, मैं जानती हूं कि लोग इतने आजाद हो गए हैं कि अगर मुलाजमत ना हो
تو وہ اب اس کا نوٹس بھی نہیں لیتے کہ وہ کوئی گناہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک مسئلہ ہے۔ میرا مطلب ہے ہمیں ضرورت ہے کہ فوری طور پر جان جائیں جب بھی ہم کوئی ایسا کام کریں جو خدا کو ناپسندیدہ ہو، اور ہمیں توبہ کرنی اور معافی کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر کوئی ان پر جو مسیح میں ہے کوئی سزا کا حکم نہیں۔ ہمیں لعنت کے ماتحت نہیں رہنا، لیکن ہمیں برے رویے کے لیے حساس ہونا ہے، ورنہ ہم محبت میں نہیں چل سکتے، کیونکہ ہم ہر وقت دوسرے لوگوں کے جذبات مجروح کرتے پھریں گے۔ اب ہم ذرا گہرائی کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ لوگ کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ رومیو 6 باب 6 اور 7 آیت۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی غیر تبدیل شدہ انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی کہ ہمارا گناہ کا بدن جو کہ محض ایک آلہ ہے برے کام کرنے کے لیے بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ اور یہاں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ کبھی گناہ کریں گے ہی نہیں، بلکہ یہ آیت کہتی ہے کہ آپ آگے کو گناہ کے غلام نہیں رہیں گے۔ بالفاظ دیگر ہمیں اپنی زندگی میں اس مقام پر ہونا چاہیے جہاں ہم کہہ سکیں، یا کم از کم ہمیں اس مقام کی طرف بڑھنا چاہیے جہاں میری زندگی میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو مجھے کنٹرول کرے۔ آمین۔ آپ کہیں گے خیر میں یقیناً چاہتی ہوں کہ گناہ سے آزاد ہوں، لیکن آپ اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو یقین نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہم آہستہ چلیں گے۔ میں سمجھ گئی۔ خیر اگر میں نہیں تو میں کیسے آزاد ہو سکتی ہوں؟ یہ کہتی ہے کہ میں ہوں، لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ میں ہوں؟ جی ہاں، آپ قانونی طور پر آزادی رکھتے ہیں۔ یسوع آپ کو گناہ سے آزاد کروانے کے لیے ہوا، لیکن اب تجرباتی طور پر جب آپ اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں، تجرباتی طور پر جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ اسے تھوڑا تھوڑا ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ اس میں بڑھتے ہیں تو آپ تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی، شاید یہاں آپ کے آنے سے اگلے 3 دن یا 2 دن یا 1 دن یا آج کی رات، تاہم آپ جتنے بھی دن یہاں ٹھہریں گے کچھ چیزیں ہوں گی جو بدل جائیں گی، لیکن یہ آخری چیز نہیں ہوگی جو تبدیل ہو، اور بھی چیزیں ہوں گی جنہیں بدلنے کی ضرورت ہوگی۔ ہم اس میں ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں، لیکن تو بھی آپ کو آزاد کیا گیا ہے، اور مجھے آزاد کیا گیا ہے۔ اس دنیا میں ہر نئے سرے سے پیدا شخص کو مسیح کے خون کے وسیلہ سے قانونی طور پر گناہ کے بندھن سے آزاد کروایا گیا ہے۔ اب ہم کچھ ایسے حوالے دیکھیں گے جو میرے خیال میں دلچسپ ہیں۔ رومیو 7:15۔ ہم یہاں پولس کی بہت الجھانے والی بحث کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا کیونکہ میں جس کا ارادہ کرتا ہوں نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے یہ پڑھا اور میں نے سوچا پولس آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے لگا کہ کوئی اور بھی میری طرح محسوس کرتا ہے۔ اب میں ایک بیان دینے جا رہی ہوں۔ پہلے آپ مجھے کہیں کہ جوائس مجھے بتائیں کہ میں کس طرح مسیح زندگی گزار سکتی ہوں۔ آپ میں سے کتنے پسند کریں گے کہ میں اسے آپ کے لیے ایک جملے میں بیان کر سکوں؟ لہٰذا میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح مسیح زندگی گزار سکتے ہیں۔ کیا آپ سننا پسند کریں گے؟ یہ تو بالکل میری طرح کی ہے، وہ میری طرح بات کرتی ہے۔ کیا کوئی میری طرح کا ہے جو اسے پسند کرتا ہے؟ اب میرا عظیم علم الہیات کا جواب سنیں۔ آپ مسیح زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ یہ کس قسم کی احمقانہ تعلیم ہے؟ آپ مسیحی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، یہ بات جانیں۔ میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے خاموشی سے بیٹھنے دوں گی تاکہ آپ سوچیں کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ آپ کو دکھاؤں گی۔ رومیو 7:15۔ اور میں جو کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا۔ میں حیران اور پریشان ہوں۔ میں یہ سارا حوالہ آپ کے لیے پڑھوں گی، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے، اخلاقی طور پر بہترین ہے، اور میں اس کے حق میں ہوں۔ بس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے، اور وہ مجھ پر اختیار رکھتا ہے۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے نہیں بن پڑتے۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ کوئی یہاں پولس کی طرح محسوس کرتا ہے؟ کم آن۔ بس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا۔ میں بھی یہ سوچتی تھی، مطلب میں بھی سوچتی کہ کون یہ مجھ سے کرواتا ہے، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے، میری جان میں گہرے طور پر موجود ہے اور عمل کرتا ہے۔
غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں، اعمال کو اپنے وجود میں کام کرتے دیکھتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے اور مجھ پر اختیار رکھتے ہوئے تقاضا کرتی ہے، کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں۔ ہم بس ختم کرنے والے ہیں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے، جسم کی خواہش اعمال کا ایک اور قانون اور اصول جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ جسم کی خواہشیں اور حساس بھوک۔ 24ویں آیت۔ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، ناخوش اور قابل رحم شخص ہوں۔ اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ اب 25ویں آیت اسکرین پر نہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اب میں نے ابھی اس میں ایک بات جانی ہے، میرا مطلب میں اس کلام کو مختلف طریقوں سے جانتی ہوں، لیکن میں نے ایک ہفتہ پہلے سے پڑھا اور اپنے ایک پروفیسر دوست سے کچھ تھیولوجیکل چیکنگ کی جنہیں مجھ سے زیادہ علم الہیات کا علم ہے، تاکہ ان سے معلوم کروں کہ میں بے وقوفی نہیں کر رہی۔ لیکن ان 10 آیات میں پولوس نے لفظ میں 25 مرتبہ استعمال کیا، اور وہ درست کہہ رہا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ یہاں پولوس کیا بات کر رہا ہے، اور حقیقت میں کئی صدیوں سے اس بارے میں علم الہیات کی بحث ہوتی رہی ہے کہ پولوس نے یہاں کیا کہا ہے۔ کیا وہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہے جب وہ نجات یافتہ نہیں تھا؟ کیا وہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہے جب وہ نجات پا چکا تھا؟ لیکن کیا وہ اب بھی کچھ چیزوں سے جدوجہد کر رہا تھا جیسے ہم کرتے ہیں؟ کیا پولوس پہلے ہی مکمل آزاد ہے، لیکن وہ یہ ساری بات جیسے دوسرے لوگوں کی بات کر رہا ہے جو اس طرح کی چیزوں میں سے گزر رہے ہیں؟ اور میں دیانتداری سے کہوں گی، میں نہیں سمجھتی کہ مجھ سے کوئی زیادہ فرق پڑتا ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اصول بڑا واضح ہے۔ پولوس اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں وہ کہہ رہا ہے ان سب جگہوں پر جاؤں اور ان پر دائرہ لگاؤں جہاں وہ کہتا ہے میں، اور میرے پاس ایمپلیفائڈ بائبل ہے جس میں دوسرے تراجم کی نسبت جہاں 10 آیات میں 25 مرتبہ سے بڑھ کر زیادہ دفعہ لفظ میں استعمال ہوا ہے۔ میں یہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، نہیں کر پاتا، ناکام ہو جاتا ہوں، میں۔ اب 25ویں آیت، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ او خدا کا شکر ہو کہ وہ چھڑائے گا، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے چھڑائے گا۔ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا، مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ لہٰذا وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں روح میں خدا کی مدد سے چلنا سیکھ جاؤں، پاک روح کی مدد اور اس کی قدرت سے، اور یہ میں خود سے نہیں کر سکتا، میں خود سے کر ہی نہیں سکتا۔ آپ مسیحی زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن وہ ہمارے وسیلہ سے اسے جی سکتا ہے اگر ہم اس پر بھروسہ کریں کہ وہ ہمارے وسیلہ وہ کرے جو ہم خود سے نہیں کر سکتے۔ آمین۔ لہذا جی، اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے، آپ آزادی پر میرے پیغامات سنیں گے اور گھر چلے جائیں گے اور آزاد رہنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں خیر، اب میں آزاد ہونے کی کوشش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں ایسے میں ہم اہم حصوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ کئی برس تک میں چرچ جاتی اور پیغامات سنتی رہی، اور ہر پیغام میں جو میں سنتی وہ میری ضرورت ہوتا، ہر پیغام، اور پھر میں گھر جاتی اور اس پر عمل کرتی، کوشش کرتی، میں اپنا منہ بند رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، میں کوشش کرتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ عجیب لگتا ہے کہ میں زیادہ دیر تک خاموش رہوں، میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہوں، میں خود کو بہت افسردہ محسوس کرنے لگی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایسا تھا کہ میں اچھا بننے کی کوشش کر رہی ہوں، میں خاموش رہنے کی کوشش کر رہی ہوں جیسا کہ بائبل کہتی ہے اور جیسا اتوار کو انہوں نے کہا۔ لہٰذا اگر میں وہ کر رہی ہوں جو درست ہے، تو پھر مجھ پر یہ افسردگی کیوں ہے؟ میں بے حد خوش ہوں کہ یہ سب مجھے خدا کی طرف سے سمجھایا گیا۔ اس نے کہا تم نے اپنا منہ تو بند کر لیا ہے، لیکن تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور ہاں، میں مایوس ہو رہی تھی کیونکہ اب میں ایک پریشر کوکر کی طرح تھی اور میں اسے باہر نہیں نکال رہی تھی، اور یہ سب میرے اندر جمع ہو رہا تھا اور مجھے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ دیکھیں، اسی لیے ہمیں ہمیشہ خدا کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے اندر کام ہونا بے انتہا ضروری ہے، اس سے پہلے کہ بیرونی طور پر پھل نظر آئے۔ اچھا کہیں گے، اچھا تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، اور میں ابھی بھی ایسا ہی کرتی ہوں۔ گزرے دن کسی نے مجھ سے کچھ ایسا کہا جس سے مجھے دکھ ہوا۔
میں نے اسے خود پر حملہ تصور کیا، اور یہ وہ شخص تھا جو کئی بار ایسا کر چکا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے حالات میں آپ زیادہ حساس ہو جاتے ہیں جب آپ کو ایک ہی شخص کو بار بار معاف کرنا پڑے۔ یہ ایسے ہی ہے۔ اے خدا، یہ بندہ ذرا جلدی تبدیل نہیں ہو سکتا پلیز؟ لیکن دیکھیں، میں بہتر جانتی ہوں کہ میں اختلاف میں نہیں رہ سکتی، میں معاف نہ کرنے کی روح میں نہیں رہ سکتی، میں ناراض نہیں رہ سکتی، میں نہیں رہ سکتی اور نہ ہی رہوں گی۔ لیکن پھر بھی مجھے دکھ محسوس ہوتا ہے، لہٰذا میں جانتی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا چاہیے۔ کلام سے رجوع کریں، غصے سے متعلق حوالے دیکھیں، اور لڑائی جھگڑے کے بارے میں ہیں اور اطمینان کے بارے میں ہیں، اور دعا میں رہتے ہوئے انہیں پڑھیں۔ میرا اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ انہیں پڑھیں، ان کے بارے میں خدا سے بات کریں، مطلب خدا سے کہیں خداوند ہمیں اس بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس بارے میں بات کریں گے کیونکہ میرے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اور میں غصے میں نہیں رہ سکتی، لہٰذا تجھے میری مدد کرنا ہوگی کہ اس پر غالب آؤں۔ آپ جانتے ہیں کہ ممکن ہے کہ خدا آپ کی زیادہ مدد کرے۔ آپ جب بھی خدا کے سامنے جائیں تو زیادہ مذہبی بننے کی کوشش نہ کریں۔ میرا مطلب ہے لوگ اپنی آواز کی ٹون بدل لیتے ہیں اور بڑی شائستہ زبان اور انگریزی بولنے لگتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی حیران کن اور پاک تر ہے۔ میں نے صرف کہا خداوند میں ناراض ہوں اور ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں ایسے ہی غصے میں نہیں رہ سکتی، مجھے اطمینان چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی بہت لمبی دعا نہیں ہوتی، میرا مطلب ہے، لیکن شاید مجھے سارے عمل میں 2 گھنٹے لگے، لیکن میں اچھا محسوس کرنے لگتی ہوں اور شاید میں اس بارے میں دوبارہ سوچنے لگوں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اس بارے میں دوبارہ سوچنے لگیں گے تو یہ دوبارہ آ جائیں گی، آپ پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے کیا سیکھا؟ آپ کو سیکھنا ہے کہ آپ اپنے ذہن کو کسی اور طرف لگائیں اور کچھ اور کریں۔ میرا مطلب ہے کہ میں اپنا دن کسی ایسی چیز کے لیے خراب نہیں کروں گی جو گزر چکی ہے اور میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، اگر میں اپنا چھوٹا سا پاک قدم نیچے رکھتے ہوئے ابلیس سے کہوں تو میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، لیکن آپ یہ خدا کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں۔ مجھے پرواہ نہیں اگر مجھے آج رات یہ بات لاکھوں بار کہنا پڑے، آپ خدا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میں آپ سے یہ صرف کہہ رہی ہوں کہ آپ مسیحی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر آپ مسیحی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ مسیح کا آپ کے اندر اور آپ کے وسیلہ سے ہونا ضرور ہے، سارا جلال اسی کو ملنا چاہیے۔ اب اگر ہم واپس جائیں اور اس سیاق و سباق میں سے دوبارہ پڑھیں، جو میں اس وقت نہیں پڑھوں گی، پورا حوالہ نہیں پڑھوں گی، ہاں، لیکن ہم صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں وہ نہیں کر سکتا، اور وہ یہاں مجھے بھی استعمال کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب وہی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے اوہ میں کس قدر بگاڑ کا شکار ہوں، مجھے اس سے چھڑوانے میں کون مدد کرے گا؟ ہائے، لفظ افسوس کو ظاہر کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر ہو۔ اور پھر اگلی آیت میں وہ کہتا ہے بس کیونکہ اب وہ مجھے تبدیل کر رہا ہے، بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے جو مجھ میں ہے، مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا، یعنی موت کی اس قانونی شکوں سے آزاد کروایا ہے جو گناہ اور موت تک لے جاتی ہے۔ خیر، آپ جدوجہد سے آزاد ہو سکتے ہیں، لیکن آپ یہ خود سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اصل آزادی صرف خدا کے کلام کے مطالعہ اور یسوع مسیح کے ساتھ ایک ذاتی رشتے کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے۔